کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کرنا ہے جی۔ دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے نجات کا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دوسرا اشرا جو ہے وہ مغفرت کا، آخری جو اشرا ہے وہ دوزخ سے نجات کا۔ اصل میں پہلا اشرا تو رحمت کا بتایا گیا، تو رحمت جسے مل گئی اللہ کی، جس نے شروعات کر لی ایمان کے ساتھ رجوع کی، تو دوسرا اشرا مغفرت۔ مغفرت کا آپ کو میننگ سمجھنا پڑے گا۔ مغفرت کہتے ہیں ڈھکنے کو، جب آپ لغت میں دیکھتے ہو تو دوسرا اگر پہلے اشرے میں آپ کو اللہ کی رحمت مل گئی تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ وہ تمام آپ کے گناہوں کو ڈھک دیتی ہے، اور جسے رحمت مل گئی اس کے گناہ اللہ نے ڈھک دیے۔ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے معافی اور ایک چیز ہوتی ہے مغفرت۔ اللہ سے مغفرت مانگا کرو۔ معافی تو یہ ہے کہ اللہ تمام اربوں خربوں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں آپ کو کھڑا کر دے، اور پھر یہ کہیں بھائی دیکھو فلاں آدمی نے، اس نے زنا بھی کیا تھا، اس نے چوری بھی کی تھی، اس نے ڈکیتی بھی ڈالی تھی، اس نے بدنظری بھی کی تھی، اپنی بیوی پہ ناجائز ہاتھ بھی اٹھایا تھا، فلاں فلاں ان نے برے کام کرے تھے اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور وہ خربوں لوگوں کے بیچ میں آپ ذلیل ہوئے پہلے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ ایک مغفرت جو دوسرے اشرا میں اللہ نے آپ کے تمام گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کہ بھائی میں نے اس کی مغفرت کر دی، تو وہاں تو آپ کا کوئی گناہ کھلا ہی نہیں۔ اسی لیے منع کیا رسول پاک نے کہ لوگوں کے گناہ نہ کھولا کرو، تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ تو اس لیے ٹو میں نہیں رہنا، کسی کے گناہ اچھال لیں گے۔ اس کے بعد جب ہم تیسرے اشرے میں پہنچتے ہیں تو آگ سے نجات، جسے اللہ کی رحمت مل گئی، پھر اللہ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، تو اپنا آپ پھر وہ دوزخ سے دور ہوتا چلا جائے۔ تو یہ ہے تیسرے اشرے میں۔ آپ کو پوچھا ایک بھائی شادی شدہ ہیں، وہ کہتے ہیں تنخواہ کا حصہ ماں باپ کو کتنا دوں، جبکہ ان کی ذریعہ وہی ہیں۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ ہیں، جاب کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کا کتنا حصہ ان کی تنخواہ کا ماں باپ کو دینا چاہیے؟ بھائی دیکھو جب نبی کے پاس اس طرح کا ایک معاملہ آیا نا، تو نبی نے ان صحابی کو ان کے باپ کے سامنے کہا کہ تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں۔ اگر اس کے ماں باپ واقعی شریف ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسے یقین ہے کہ انہیں میرے بیوی بچوں کا بھی خیال ہے، تو اسے میرے حساب سے تو جا کے پوری تنخواہ اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ دینی چاہیے کہ ابا حضور آپ نے گھر چلانا ہے، جو میری ضرورت کے پیسے وہ مجھے دے دیں، جو آپ کی ضرورت کے گھر میں جو سامان آنا ہو وہ سب آپ، مطلب اسے باپ ماننے، سربراہ ماننے۔ لیکن اگر کوئی واقعی باپ جاہل ہے، اسے پتہ لگا میں نے اسے پیسے دیے، شراب میں اڑائے گا، جو میں اڑائے گا، پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کی نان نفقے کا جو خرچ ہے وہ اللہ نے آپ کے اوپر ڈالا، پھر آپ انہیں اس کے حساب سے پیسے دیں کہ اتنا کہ وہ حرام کام میں پیسے نہ لگا سکے۔ تو یہ تو سچویشن کے حساب سے فیصلہ ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو اللہ احد میں کہا، لیکن وہ قرآن ہی میں کئی جگہ اپنے آپ کو ہم بھی استعمال کرتا ہے۔ تو بڑا اچھا سوال ہے بھائی، بڑا علمی سوال ہے ان کا۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یکتا ہوں، اکیلا ہوں، تو پھر وہ اپنے لیے ہم کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے۔ قرآن کی آیت بہت سنی ہوگی آپ نے کہ ہم نے اسے نازل کیا قرآن کو، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، بہت مشہور آیت ہے۔ اسی طرح کئی جگہ اللہ نے اپنے آپ کو ہم کہا، یہ اس کی شہنشائیت کا مظہر ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، بہت ساری ایسی برادریاں ہیں یا علاقے ہیں جن میں لوگ اپنے آپ کو میں کی جگہ ہم کہتے ہیں۔ آپ لکھنؤ چلے جاؤ، بریلی، ہردوئی وغیرہ، کانپور وغیرہ، وہاں آپ کو میں کہنے والا نہیں ملے گا، وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں۔ یہاں بھی میں نے بہت ساری برادریاں ایسی دیکھی ہیں جو اپنے آپ کو ہم کہتی ہیں، مطلب اپنی بڑائی بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، تو وہ اگر اپنے آپ کو ہم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی شہنشائیت، ویسے تو وہ جو اس نے اپنے آپ کو ہم کہا ہے تو وہ اکیلا ہی، لیکن وہاں اپنی شہنشائیت، وہ جو شہنشائیت ہے وہ بیان کرنا ہے۔ آپ کو حدیث میں آیا کہ رمضان میں ہر چیز کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، تو آج 1400 سال پہلے بھی 70 گنا تھا، آج بھی، تو آج تو 100، 150، 200 گنا ہونا چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں جب یہ آیا کہ 70 گنا ہونا چاہیے، تو اب تو پیریڈ بڑھ گیا، زیادہ ہونا چاہیے۔ بھائی یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو میں نبی کی تعلیمات آپ کو بتا رہا۔ دیکھو ایک بات اور بتاؤں میں، واقعی ہزاروں کروڑوں گنا ہوگا۔ جو 70 کا صیغہ استعمال ہوتا تھا نا عرب میں، وہ انگنت کے لیے، جیسے آپ کہہ دیتے ہو نا کہ اب جو کسی کے جنازے میں نے دیکھا ہزاروں کی بھیڑ تھی، اب آپ نے گنے تھوڑی، وہ سینکڑوں لوگوں کو بھی ہزاروں کہہ دیتے ہیں، وہاں انگنت کا صیغہ ہوتا تھا۔ تو 70 جو ہے نا وہ وہاں انگنت صیغے کو کہا جاتا تھا عرب کے اس میں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کتنا اجر دیتے، لیکن 70 تو کنفرم ہے۔
तो 1 का 70 ही मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है यार। तुम बिजनेस करके देखो, 1 का 70 मिलने लगेगा, चंद दिनों में करोड़पति हो जाओगे। नान नफ़ा के लफ्ज़ी मानी क्या है? इनका सवाल ये है, नान नफ़े के लफ्ज़ी मायने क्या है? नान नफ़ा जो है वो खर्च को कहते हैं। 3 खर्च नान नफ़े में आते हैं, कपड़े और आपका रहने का जो मकान वगैरह हो, और तीसरा खाना। आपकी बीवी का नान नफ़ा आपके ज़िम्मे होता है, आपके माँ बाप का, आपकी औलाद का। उसके बाद जो आप चीज़ें उनकी लग्जरी के लिए करते हो वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अल्लाह की तरफ से जो फ़र्ज़ की गई आप पे वो ये 3 चीज़ें हैं। तराबी नफली इबादत है, इसकी नियत नफली की बनेगी सुन्नत होगी। इनका सवाल यह है, तराबी नफली इबादत है, इसकी नियत हम सुन्नत की करें या नफिल की करें? भाई हर जितनी भी सुन्नत है ना, सब नफली इबादतें हैं। देखो वहाँ जो दीन में हमें चीज़ें मिलती हैं, 2 इस्तिलाहात हैं, एक फ़र्द और एक नफिल। जो नबी ने किया वो सुन्नत बन गया। तो जितनी भी आप सुन्नतें पढ़ते हो, सुन्नत इसलिए नियत करते हो कि वो नबी ने की। तो नबी ने 3 दिन तराबियाँ पढ़ी हैं, तो बिल्कुल आप नियत जो है वो सुन्नत ही किया था। हाँ जी। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते और वो रोज़ा का एहतराम करते हो, तो क्या वो भी रोज़े के सवाब में आए? इनका सवाल यह है, रोज़ा नहीं रख सकते और एहतराम करते हो रोज़ा, बिल्कुल वो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? भाई अगर कोई शरई मजबूरी है, कोई जिस्मानी ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टरों ने मना कर दिया और उन्हें बिल्कुल अब वो जो है आखिर तक रोज़ा नहीं रख सकते, तो बिल्कुल अगर उनके दिल में गिल्ट है और उन्हें अफसोस होता है कि यार काश मैं भी रोज़ा रखता और अल्लाह इन्हें अजर दे जो रोज़ेदार हैं, तो लाज़मी बात है उन्हें रोज़ेदारों की बराबर ही अजर मिलेगा। लेकिन मजबूरी में ऐसा ना हो कि आपने खेल बना लिया हो, आप सिर्फ खुश हो रहे हैं कि लोग रोज़े रख रहे हैं और आप ज़रा सी बात पर रोज़ा छोड़ दें, वो नहीं, उसकी तो पकड़ोगी। हाँ जी। क्या पाकिस्तान में औरत का सदर होना जायज़ है, जबकि इस्लाम में इसकी मनाही है? अच्छा, ये मेरे ख्याल आज के हालात के ऊपर ही सवाल है इनका। ये पाकिस्तान में जो सदर इस टाइम बनी है लेडी, या इससे पहले भी बेनज़ीर बनी है, तो क्या उनका सदर बनना जायज़ है? मेरे हिसाब से जायज़ है नहीं भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस कौम की सरबरा औरत होगी वो कभी फला नहीं पा सकती। तो इन्होंने तो खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, उसे सदर बना दिया। तो मेरे नज़दीक, मेरे इल्म के नज़दीक बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से उलमा इसका जवाब निकालते हैं, लेकिन वो किस तरह निकालते हैं मुझे नहीं पता। नबी की खुली हदीस है इस बारे में। हाँ जी। गैर मुस्लिम लोग अक्सर सवाल करते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो वो बोलते हैं कि ऐसे में इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे तो उसका बवाल इंसान के ऊपर क्यों है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका, पहले भी आ चुका मेरे ख्याल कई महीने पहले। एक तो आप सबसे पहले तो उन्हें बताओ कि जो कुरान की जो आयत है ना, जिसे वो कोट करते हैं, वो ये है कि कोई पत्ता भी नहीं गिरता जो अल्लाह के इल्म में ना हो। हुक्म नहीं है वहाँ पे लफ्ज़, फिर तो अल्लाह जिम्मेदार है हर चीज़ का, फिर हम जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए इल्म, जो अल्लाह का इल्म है, वो इतना वसी और इतना बड़ा इल्म है कि उसे काले पहाड़ की काली रात में काली चींटी भी रेंगती भी पता है। पत्ता भी कोई गिरेगा तो अल्लाह के इल्म में है, मतलब इतना चौकस है। आयतल कुर्सी में कहा कि ना मुझे ऊँग आती है ना नींद आती है, इसका मतलब यही है कि मैं हर टाइम चौकस हूँ, हर चीज़ में ही नज़र में है। तो वहाँ पहले उन्हें वजाहत ये करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने हमें यहाँ विल दे के भेजा। सारी चीज़ें जो है वो फिक्स नहीं करी अल्लाह ने, चंद चीज़ें तो फिक्स हैं। आपका रिज़्क़ है, आपकी मौत है, आपके मरने की जगह है। कुरान जो जो चीज़ें बताता है वो तो फिक्स है, बाकी सब आपके हालात के हिसाब से जैसा आप करोगे अल्लाह का वैसे ही फैसला होगा। अल्लाह ने दोनों रास्ते, कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैंने शर और खैर दोनों के रास्ते बना दिए। अब कोई किस पे जाता है वो उसका अपना मामला है, कोई शुक्र करता है या नाशुक्री करता है उसके अपने ऊपर है। दोनों रास्ते अल्लाह ने बना दिए, जो जिस तरफ बढ़ेगा उसी में अल्लाह बरकत डाल देगा। तो इसलिए अल्लाह जिम्मेदार नहीं है हमारी एक्टिविटी का, बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर हमें सीधा सच्चा रास्ता अल्लाह ना दिखाना चाहता तो एक भी नबी ना भेजता, एक भी किताब ना भेजता। उसने अपने नबियों के साथ सच भेज के हमें कह दिया कि तुम्हें इस सच्चाई पे चलना है, चलोगे तो ये रिवार्ड मिलेगा, नहीं चलोगे तो तुम्हारा ये हिसाब होगा। उसके बाद भी वो माफ़ कर सकता है। तो इसलिए वो इल्म में है ना कि हुक्म है। हाँ जी। क्या सहरी करने के लिए गुस्ल करना जरूरी है? इनका सवाल ये, क्या सहरी करने के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है? नहीं भाई, सहरी आप बिना गुस्ल के कर सकते हो, बिना तहारत के, लेकिन नमाज से पहले आपको गुस्ल कर लेना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायतों में बात आती है कि हुजूर ने रमज़ान की रातों में मुबाशरत की, उसके बाद सहरी खाई उसी हालत में, और उसके बाद फिर गुस्ल किया नमाज से पहले। हाँ जी। क्या इतवार और जुमेरात को नाखून काटना मना है? इनका सवाल है क्या इतवार और जुमेरात को नाखून काटना मना है? बिल्कुल मना नहीं है। इस्लाम सफाई का मज़हब है,
दिन हो रात हो कोई सा दिन हो, नाखून काटना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी। ज़ोहर असर की नमाज में इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए इमाम साहब? इनका सवाल ये जो खामोश नमाजें हैं जिसमें इमाम साहब खामोश रहते हैं, क्या उनमें सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? भाई जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ तो उलमाए दीन मना करते हैं, लेकिन नबी की खुली हदीस है कि बिना सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं है। तो मैं इस मामले में इमाम मालिक को फॉलो करता हूँ। मैं खुद, मेरा मामूल ये है कि जिन नमाज़ों में हमारे इमाम हजरात खामोश रहते हैं उसमें हमें सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, और जिसमें वो तिलावत करते हैं तो हमें फिर खामोश रहना चाहिए, क्योंकि कुरान ये कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, खामोश रहो, ताकि तुम पे रहमत हो। तो इसलिए उस टाइम आपको चुप रहना है और उस टाइम आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, जो खामोश नमाज़ें हैं। क्या ज़कात के पैसे से सामान दे सकते हैं, पैसे दें? इनका सवाल ये, ज़कात के पैसे से लोगों को सामान दिला सकते हैं या पैसे देने ज़रूरी है? ज़्यादा अफजल तो पैसे देना है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा है कि अगर ये मिसयूज़ करेंगे पैसों का लोग, और जो मकसद है हमारा रोटी कपड़ा और मकान उसमें नहीं लगाएंगे, तो बिल्कुल आप उन्हें सामान दिलाओ और बता भी दोगे भाई ये ज़कात के पैसों का राशन है, ये ज़कात के पैसों के कंबल हैं, ये ज़कात के पैसों की रज़ाइयाँ हैं, ये ज़कात के पैसों से आपकी छत डलवा रहे हैं, या आप ज़कात के पैसों से आपकी बेटी की शादी करा रहे हैं। उन्हें मंजूर हो करें, नहीं तो कोई और देखे। जो ज़कात को हक़ीर समझे उसे ज़कात नहीं देनी, क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ है देने वाले पे भी और लेने वाले पे अल्लाह का तोहफा है। अगर अल्लाह के तोहफे को कोई हक़ीर समझे उसे बिल्कुल ना दो। आप पूछ रहे हैं रमज़ान में जैसे रोज़ा रखते हैं फिर उसके बाद अफ्तारी वगैरह, तो मैंने कुछ जगह सुना है कि उसमें ये रहना चाहिए कि खाना भी जो है मुख्तसर कर देना चाहिए। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? मुख्तसर मतलब खाना भी देना चाहिए साथ में, इफ्तारी के साथ? नहीं मतलब कम खाना चाहिए पूरे रोज़े में सहरी वगैरह में, कि रोज़ा खोलने के बाद भी खाना मुख्तसर कम खाना चाहिए, खाना मतलब चाहिए। जी हाँ। इनका सवाल यह है कि क्या खाना कम खाना चाहिए सहरी में, इफ्तार में? देखो जी, इस तरह की कोई हदीस नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दीन रात में जागने की वजह से, क्योंकि अनाज में नशा होता है, उसके बाद आपको तरावी पढ़नी होती हैं, आप अल्लाह के आगे हाथ बांधे खड़े और आप जो है डगारे ले रहे हैं वहाँ पे, और आपको जलन हो रही सीने में, आपका क्या दिल लगेगा कुरान सुनने में? इसलिए हल्का खाएं। मना इस्लाम में नहीं है। आप तरावी पढ़ने जा रहे हैं या आपने रात में तहज्जुद पढ़नी, आपने क़यामुल लैल करना है, तो वहाँ आपकी सेहत और तबीयत जो है ना वो दिल लगने के लिए कुरान में, जहन आपका उस तरफ लगने के लिए, इसलिए बुजुर्गान दीन ने कहा, नबी ने नहीं फरमाया। आज आप पूछ रहे हैं ज़कात के ताल्लुक से सवाल, हक़ीर जो समझा जाता है इसकी वजह क्या है? माशरे में हक़ीर समझा जाता है ज़कात लेने को, हालांकि लोगों का माल हड़प करने को बुरा नहीं समझते हम, जितना ज़कात लेने को हक़ीर समझते हैं, इसकी क्या वजह? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका। इनका सवाल यह है कि ज़कात को हक़ीर क्यों समझा जाता है, और जबकि माल हड़पने को हक़ीर नहीं समझते। भाई माल हड़पने को तो चालाकी समझते हैं असल में। ज़कात का जो मामला है, क्योंकि इसमें मैं साफ तौर पे बता दूं कि हमारे जो बड़ा तबका है ना उलमाए दीन का, वो इससे जुड़ गया। उन्होंने ज़कात को अपने लिए हलाल कर लिया एक हिसाब से। उस वजह से इस तरह का प्रोपोगेंडा उड़ा दिया गया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कमर्शियलाइज हो गया, ये इसमें कमाई आ गई इस वजह से। वरना अब मैं इसीलिए वजाहत ये बात की मैंने आपको कि जो हक़ीर समझे उसे मत दो, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है गरीबों के लिए, अमीरों के माल में। अब इसका यूज़ ही सही नहीं हो रहा। आप बस्तियों में जाके देखो, गंदे नाली के कीड़ों की तरह मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास तालीम है, ना कपड़े हैं, ना घर है। इतना बुरा हाल है कि आप खड़े नहीं हो सकते। वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं उनके घरों के आगे नालियों में, और वो वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ज़कात के मुस्तहिक लोग थे, और ज़कात जो लोग इकट्ठी कर रहे हैं उनके इतने मोटे मोटे कालीन हैं, उनके घरों में पैर आप रखोगे ना तो धंस जाएंगे आपके पैर, और वो उन्हीं ज़कात के पैसों से ज़िंदगी गुजर रही है उनकी। अब आप देखो कि ये गिरबानों में लटकेंगे ये लोग, जिन तक वो उनका अल्लाह का हक जिन तक नहीं पहुँच पा रहा। इसीलिए निज़ाम वो था। देखो आपको याद दिलाऊँ मैं, अगर सिद्दीक़ साहब जब खलीफा बने ना, तो इन्हें पता लगा कि एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि हम अपनी ज़कात नहीं देंगे बैतुल माल में, बल्कि ज़कात जो है वो हम खुद इकट्ठी करेंगे और आपस के लोगों में बांट लेंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ जोश में आ गए। हज़रत उमर ने मना भी करा कि जी नए नए नबी का अभी विसाल हुआ, खिलाफत आपके हाथ में आई, इस तरह से मुखालफतें बढ़ जाएंगी कि ना, जो नबी जो दीन छोड़ के गए जिस तरह से उसी तरह फॉलो करूँगा।
اگر حضور اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی لیتے تھے وہ بھی لوں گا زکوٰۃ میں، ورنہ ان کے خلاف جنگ کروں گا، جہاد کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اتنا سخت معاملہ ہے اور لوگوں نے اسے حلوہ سمجھ رکھا، کہ رسیدیں بانٹ دیں 80%، 70%، 90% اس میں کمیشن، اور وہ جو غریب بچے مدرسوں میں پڑھے انہیں 10%، وہ بھی جو اکٹھا ہو گیا لاکھوں کروڑوں سعودی عرب سے ادھر سے، اس کی بھی پھر وہ کیا کہلاتی ہے تملیغ، وہ کہلاتے ہیں ہلا، وہ کرتے ہیں، کھیل بنا رکھا۔ آپ یقین کرو ان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے ان کے گریبانوں میں لٹکیں گے قیامت میں، جو حالات دکھ رہے ہیں اس ٹائم۔ آپ لوگ میرے کہنے تھے ایک بار موٹر سائیکلوں پہ یہاں اپنی مرکز کے پیچھے کی بستیاں ہیں، یہاں پیچھے کھاتا کھیڑی وغیرہ اور یہ پتہ نہیں کون کون سی ہیں، وہاں آپ گھوم کے آؤ ایک بار، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا کھانا مشکل ہو جائے گا اپنے دسترخوانوں پہ۔ اگر یاد آ جائے نا، آپ یقین کرو جن بستیوں کو ہمارا دیکھا ہوا ہے کھانا کھانے کو دل نہیں ہوتا، اتنے برے حال میں زندگی گزارے، اتنے بیمار، ساری بیماریاں ان لوگوں کو ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نیتا، کوئی سباست، کوئی کام آنے والا نہیں، اتنے برے حال میں لوگ ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو سمجھ کے، لیکن جب رمضان مبارک آتا ہے تو 4 دن میں 6 دن میں کلام پاک پورا کر دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 4-6 دن میں 10 دن میں قرآن پورا کر دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، جبکہ قرآن حکم دیتا ہے ترتیل سے پڑھو۔ بھائی یہ بھی اس میں بھی کمرشل ہو گئے لوگ، اصل میں قرآن پڑھنے کے پیسے طے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کئی جگہ قرآن ختم کرتے ہیں اور پھر پیسے لیے جاتے ہیں۔ اور نبی، آج یہ آیت آئی، نبیوں سے ہر جگہ اللہ نے ایک میرے خیال میں 25-26 رسولوں کا ذکر ہے اس میں قرآن میں، ہر ایک کے قصے کے ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ ان سے کہہ دے اے نبی کہ مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، اور یہ قرآن سنانے کا معاوضہ لے رہے ہیں، طے کرتے ہیں، کوئی اپنی خوشی سے دے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طے کر کے لینا اور اس طرح سے قرآن کی بے حرمتی کرنا، اور عالمونہ تعلمونہ کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آیا آپ کی، سننے والے بھی گناہ گار ہیں۔ یہ میں بہت رسوخ سے بات کہہ رہا، آپ لوگ اگر 8 دن 10 دن 6 دن کا قرآن سن کے اپنے ٹور پہ جا رہے ہیں یا اپنے کام پہ جا رہے ہیں، آپ یقین کرو رسیدیں لے کے آپ کو باہر جانا ہے مدرسے کی، تو آپ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ نفل عبادت ہے، تراویح نہ پڑھو، بہت ثواب ہے، اگر آپ اس طرح پڑھو گے اس سے بہت بہتر ہے نہ پڑھو، چھوڑ دو تراویح پڑھنا، لیکن اگر پڑھو تو 27 دن یا 29، اس سے کم میں نہ پڑھنا۔ کسی دن چھٹی ہو جائے، کسی دن آپ کی طبیعت خراب ہے، کوئی کام ہے آپ کو، وہاں چلے جاؤ، لیکن کم سے کم تراویح جو ہے پڑھو طریقے سے۔ اگر آپ کو واقعی قرآن سننا ہے نا تو آپ بالکل چپ چاپ وہ ڈھٹا سا باندھ کے اہل حدیث کی مسجد میں چلے جانا، پیر والی گلی میں 8 رکعت ہوتی ہیں، ایسی سکون کی تراویح ہیں کہ آپ یقین کرو اس شہر والوں کے لیے نعمت ہے۔ ایک اور مسجد آپ کو بتاتا ہوں، اس میں 20 تراویح ہوتی ہیں، یہاں انگورو اس میں شیشے والی مسجد ہے، اس میں چوکی سرائے میں، کیا تلاوت ہے اس بندے کی، ایک ایک لفظ آپ کے کانوں میں پڑے۔ تو ڈھونڈ لو ایسی مسجدیں، شہر میں اور بھی ہوں گی۔ ایک میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے پچھلے سال وہاں بلایا تھا، پیر والی گلی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام وہ ابھی یہی موجود ہے، وہ بتا دیں گے۔ تو اس طرح کی مسجدوں کو آپ تلاش کر لو اور وہاں تراویح سنو، چاہے آپ 10 دن سنو، اللہ کا کلام ہے، آپ چاہے 10 دن کے لیے آپ کو ٹور پہ جانا، بیچ میں چھوڑ کے چلو، کوئی سنت نہیں ہے پورا قرآن سننا، کوئی سنت نہیں ہے 30 دن تراویح سننا، نتھنگ۔ کوئی ثابت کر دے آپ یقین کرو اس کے ٹانگ تلے نکل جاؤں گا، کوئی ثابت کر دے اس بات کو کہ سنت ہے، بس اپنے آپ ہی اڑا رکھی سنت موقعہ، بس وہ کچھ کتابوں میں لکھ مارا کہ سنت موقع ہے، یہ الگ سنت ہے، یہ الگ سنت ہے، ثابت کر نہیں سکتے، ایک بھی روایت نہیں ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے یا سب امتوں کے لیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، تمام امتوں کے لیے؟ بھائی حضور سب سے پہلے شفاعت کریں گے اپنی امت کی، اس کے بعد بخاری شریف کی جو روایت ہے نا شفاعت والی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر اور نبی اور بزرگان دین اپنے اپنی امتوں کی، اپنے اپنے لوگوں کی، اپنے اپنے فالوورز کی شفاعت کریں گے۔ شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، کیونکہ اور نبی بھی تو اللہ کا کلام لے کے آئے نا، ان کے اوپر بھی تو لوگ ایمان لائے نا، ان کا کیا ہوگا؟ سب کو اگر نبی بخشوائیں گے ان کی تو ویلیو ختم ہو جائے گی ان کے سامنے بالکل، تو اس لیے ان سب کو موقع دیا جائے گا۔ بخاری یہ کہتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی آپ بتاؤ۔ یہ آج کل جیسے تھوڑا سا ماحول نفرت کا پھیلا ہوا ہے، بی جے پی ہے، پولیٹیکل معاملہ ہے، تو
اب اس طرح مسلمان کو کیسے رہے کس طریقے سے، کیونکہ ان لوگوں سے ڈیل بھی کرنا پڑتا ہے، اب ایسے میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے، کس کا آدمی فیور کرے؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، نفرتوں کا ماحول ہے، ہم یہاں کس طرح سے رہیں؟ بھائی اس میں آپ کی اپنی کمی ہے کہ آپ کو دین کا علم بالکل نہیں ہے. آپ کو اپنا کریکٹر پیش کرنا ہے، اس کے بعد پھر دین پیش کرنا ہے. دیکھو صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا، یہ حالات کوئی مکے سے بدتر تھوڑی ہیں. مکے کے حالات اگر میں آپ کو بتا دوں نا، آپ رونے لگو گے سارے. کیا کیا ہوا نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ؟ چیر دیا گیا، ایک اونٹ ادھر تھے ایک اونٹ ادھر تھے، رسی باندھ دی گئی ٹانگوں میں، بیچ میں سے چیر دیا گیا صحابہ کو. جو انگارے ہوتے ہیں نا، ان پہ لٹا کے پہلے کھال پگھلی پھر چربی پگھلی، اور جب نشان دکھائے ہیں نا حضرت خباب نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے پیٹ دے کے ان کی. یہاں تو کچھ بھی حالات نہیں ہیں، اور یہ وقتی حالات ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے. قرآن یہ کہتا ہے جو حالات تمہارے اوپر آتے ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے. آپ اپنا کریکٹر تو بناؤ، یہ نہ دیکھو کہ تمام مسلمان کیا کر رہے ہیں. میں انڈیویجولی کھڑا ہوں، میں دیکھوں. آپ یقین کرو کہ ابھی میرے پاس بہت لوگ ہندو آتے ہیں یہاں مرکز میں، ڈیلیا میں، اس طرح سے مجھے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا گرو ہوں. اس نفرت کے دور میں بتا رہا ہوں. آپ محبت بانٹنی تو شروع کرو، آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھو. انہیں لگ جائے کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا خیر خواہ ہے. یہ تو اتنے کم عقیدے کے ہوتے ہیں کہ تو آپ کے پیروں میں پڑ جائیں گے. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا ابھی مدھیہ پردیش یا ایم پی سے ہاں ایک فیملی آئی تھی، پوری فیملی یوں تھی سیدھی بالکل میرے پیروں میں. شاشٹانگ جو کہلاتا ہے ان کے یہاں، رکو وہ سجدہ نہیں، سیدھے لیٹنا بالکل. اور میں نے بہت چاہا کہ کرسی پہ بیٹھ جاؤں، کھڑے رہے. تو یہ تو ایک بار انہیں لگ جائے کہ ہمارا ہمدرد ہے، یہ تو اپنا باپ اپنا گرو اپنا بھائی مانتے ہیں. تو بالکل آپ اپنا کریکٹر پیش کرو اور دین سیکھنے کی کوشش کرو. نبی کی تعلیمات غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھی، اتنی بہت ہے. اگر حضور کی تعلیمات آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ مل گئی نا تو بس وہ کافی ہیں آپ کے لیے، آپ جواب دے دو. حضور کا کریکٹر آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اصل میں حضور کی سیرت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، حضور کا مزاج آپ کے سامنے ہونی چاہیے، حضور کی عادتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تب آپ جواب دے پاؤ گے، ورنہ آپ تو بس آئیں جائیں کر کے وہی حاوی ہو جائیں گے آپ کے اوپر. اور قرآن نے ایک اور کلیہ دیا آپ کو کہ جب آپ کا کسی جاہل سے واسطہ پڑے تو سلام کرو، آگے بڑھ جاؤ. قالوا سلاما، قرآن کہتا ہے آگے بڑھو، بالکل نہ الجھو جب تک آپ کو علم نہیں آتا. ہاں جی. ایک بھائی کا سوال ہے کہ جس سے انہیں محبت ہے اس کی شادی کہیں اور ہو گئی اور وہ بہت پریشان ہے، کوئی عمل بتائے ورنہ وہ سوسائڈ کر لیں. بڑا سینسیٹیو سوال ہے بھائی. جن سے محبت کرتے تھے ان کی شادی ہو گئی اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ انہیں مل جائے ورنہ یہ سوسائڈ کر لیں گے. بھائی میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دل ہمیں اپنی یاد کے لیے دیا، نامحرم لڑکیوں یا نامحرم لڑکوں کی یاد کے لیے نہیں دیا. اگر آپ کی قسمت میں اس سے شادی ہونا لکھا ہوتا تو وہ ہو چکا ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، حالانکہ تمہیں اچھی لگتی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو بات اچھی لگ رہی ہو کہ میری شادی اس سے ہو جاتی، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا نہیں تھا. دونوں کے نکاح ہونے کے فوراً بعد کسی ایک کی ڈیتھ لکھی ہوئی ہوتی، بچے نہ ہوتے، کوئی معذور ہو جاتا. اس لیے اللہ کو کرنے دو جو اللہ کر رہا. اب آپ اللہ کی یاد اپنے دل میں بساؤ. سوسائڈ کرنے کا خیال بھی مومن کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے. یہ حرام کام ہے، ایمان آنے کے بعد حرام کام ذہن میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے کوئی اور لڑکی دیکھو، اس سے شادی کرو. اور اصل محبت پانا تھوڑی ہے یار. اصل محبت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ وہ اپنی سسرال میں خوش رہے، وہاں پھلا پائے، اس کے بچے ہوں، وہ ترقی کریں، وہ اس کی خوشیت دیکھے. یہ ہے آپ کی محبت. یہ کوئی محبت تھوڑی ہے کہ میں کسی طرح اسے پالوں ورنہ میں سوسائڈ کر لوں گا. یہ تو بیکار کا جملہ ہے. اور اگر آپ نے سوسائڈ کر لیا تو خودکشی کے بارے میں نبی کی حدیث ہے، جو جس طرح سے اپنے آپ کو ختم کرے گا قیامت تک روز اسے اسی طرح مارا جاتا رہے گا. تو میرے بھائی سوچ سمجھ کے، جس ماں نے پیٹ میں آپ کو 9 مہینے رکھا، آپ کی ڈیتھ کے بعد وہ ختم ہو جائے گی بالکل. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی دم توڑ دیں. آپ بتاؤ. قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا ٹھیک ہے. سوال یہ قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. نہ نبی نے فرمایا نہ قرآن کی کوئی آیت ہے. آپ بتاؤ. جیسے کہ نمازی انفرادی نماز پڑھتا ہے، ثنا کے بعد میں بسم اللہ کو پڑھنا اس کے لیے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انفرادی نماز پڑھ رہے تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ پڑھنا بالکل بھائی پڑھنا ہی چاہیے. دیکھو قرآن یہ کہتا ہے
کہ جب تم قرآن کی شروعات کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو. قرآن کی آیت ہے, ٹھیک. اور ہر صورت کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ شریف اتاری, صرف ایک سورت توبہ کے علاوہ. آپ نے سنی ہوگی یہ بات, 114 صورتیں اتری, 113 کے ساتھ بسم اللہ آئی. تو اس لیے جب ہر صورت کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ اتاری اور حکم دیا کہ جب قرآن شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو, تو آپ کو بالکل ثنا کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی, کیونکہ آپ قرآن کا ایک حصہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہو, اور سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ اللہ نے اتاری. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آپ کے لیے ضروری ہے. میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, مجھے ڈر لگتا ہے. میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, مجھے ڈر لگتا ہے کیا بے نمازی بھی جنت میں جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بے نمازی بھی جنت میں جائیں گے؟ میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ دوزخ میں نہ چلے جائیں. بھائی بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا, اور یہ بالکل آپ کا جائز ڈر ہے. اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے, اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں, کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ جب جنتی جو ہیں وہ جنت میں جاتے ہوں گے, راستے میں دوزخیوں پہ ان پہ نظر پڑے گی, تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تو وہ پلٹ کے یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ویسے تو 3-4 باتیں کہیں گے, اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے, ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے نماز ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نبی نے بتایا, تو اس لیے نماز پڑھیں. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بے نمازی جنت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ قرآن ہی کی ایک آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہا کر دوں گا, مرضی کے اوپر ہے, قادر مطلق ہے, چاہے کریں چاہے نہ کریں. تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ادا اسے ایسی پسند آ جائے, کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سخی ہوگا اگر وہ گناہ گار بھی ہوگا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا, کوئی کنجوس ہوگا وہ عبادت گزار بھی ہوگا تو اللہ سے دور ہوگا. میں نے شاید سنائی تھی آپ کو, پوری حدیث اس طرح سے ہے, جو سخی ہے وہ بندوں کے قریب ہوتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے. اور جو موذی ہے نا, وہ کنجوس, چاہے وہ کتنا عبادت گزار ہو, وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے, اللہ سے دور ہوتا ہے, اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ بے نمازی جنت. ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ کوئی ایسا سجدہ کر دے کہ نشانی اس کا سجدے کا زمین پہ آ جائے اور وہیں فارغ ہو جائے. ہاں جی, میں یہ کہتا تھا, یہ فرض نماز میں امام صاحب کے ساتھ جو ہے ثنا کہاں تک پڑھنی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے فرض نماز میں امام صاحب کے ساتھ ثنا کہاں تک پڑھنی ہے. بھائی ثنا تو شروع میں پڑھی جائے گی نا آپ کی, سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے. اگر امام صاحب نیت باندھ چکے اور آپ کو آنے میں دیر ہو گئی پھر تو ثنا آپ کی گئی. اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو ثنا پڑھنی ہے جس ٹائم پیریڈ میں امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں. اگر انہوں نے نماز شروع کر دی تو آپ کی ثنا گئی, پھر انہی کی ثنا آپ کی ثنا مانی جائے گی. میں تکبیر اولا میں شامل ہو رہا مانتا ہوں. ہاں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر پیشمان کے بچے ہیں تو آپ کو جو ہے ولالا غیروں تک آپ کو پڑھنی ہے. نہیں پوری پڑھنی ہے. کہ اس میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ نہیں پڑھی, آپ نے ثنا پڑھی, اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھیں گے, کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں امام صاحب. انہوں نے انڈیویجول نماز کی پوچھی تھی میرے سے. ولالا غیروں تک بتاتے ہیں کہ فرض آپ اگر پیشمان کے پیچھے آپ غیرتا کی پڑھنی ہے آپ کو, باقی امام کے پیچھے ہو نا, باقی تو وہ پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن تو نہیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے اوپر نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نہ بسم اللہ. آپ بتاؤ. سوال یہ تھا, اگر کسی کے پاس دین کی دعوت نہ پہنچی تو کیا اس کا حساب ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ بھائی کسی پہ دین کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا اس کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ بھائی حساب تو سب کا ہونا ہے, اور یہ اللہ دیکھے گا کہ دین کی دعوت اس تک پہنچی یا نہیں پہنچی. آپ کو کوئی مطلب نہیں, آپ تک دعوت پہنچ گئی, آپ فالو کرو دین کو. اور یہ دور ایسا ہے کہ اس ٹائم سیٹلائٹ کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, سب تک دعوت پہنچ رہی. پھر بھی اس کے بعد بھی اگر دعوت نہ پہنچی تو میں نے ایک روایت یہ پڑھی تھی کہ اللہ وہاں بھی ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا آخرت میں, اور پھر نبی کو کسی کو بھیجے گا, وہ انہیں دین کی دعوت دے گا. جتنے لوگوں کی قسمت میں دین ہوگا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, اور جو انکار کر دیں گے وہ دوزخی, اور جو ایکسیپٹ کر لیں گے وہ جنتی. آخر میں بھی یہ ہوگا, بالکل آخر میں جا کے. ہاں جی. کیا اب جیسے معاشرے میں غیر مسلم بھی ہیں, اب ہماری اس میں پکڑ آئے گی کہ دین کی دعوت انہیں بھی دینا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں غیر مسلم ہے, کیا ہماری پکڑ آئے گی؟ بالکل پکڑ آئے گی بھائی. نبی نے آخری خطبے میں آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی, اس لیے آپ دین کا علم سیکھیں, انہیں دین بتائیں. اگر نہیں کچھ بھی کر سکتے تو آپ ہندی کا قرآن انہیں گفٹ کر دیں ایک مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ کہ میرے بیٹا ہوا, یا میری امی کی طبیعت ٹھیک ہوئی, یا میری بیوی کا برتھ ڈے ہے, کسی بھی بہانے سے, تو آپ انہیں قرآن گفٹ کر دیں.
قرآن کے بارے میں میں نے پچھلے ہفتے بھی اعلان کیا تھا کہ یہاں فری آف کاسٹ روحانی مرکز میں قرآن ملتے ہیں، ہندی انگلش، اردو کے ختم ہو رہا ہے، اردو کو بھی آ جائیں گے، لیکن اردو کی ضرورت نہیں ہوتی دائی کو، انہیں انگلش اور ہندی کے چاہیے، سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ ہیں فری آف کاسٹ۔ آپ ان کی لسٹ دو ہمیں، جنہیں آپ نے دینے ہیں ان کے نمبر دو، یا تو ہم پہنچائیں گے، ہم آپ کی ذمہ داری ڈال دیں گے کہ آپ خود پہنچائیں، آپ کے جاننے والے ہیں، کوئی پیسہ نہیں دینا، صرف یہاں عبداللہ بھائی سے ملیں یا ان سے کاشف بھائی سے اور قرآن لے لیں۔ آپ بتاؤ جی۔ اگر کسی یعنی کہ ہمارا مسلمان غیر مسلم سے تعلق ہے اور وہ کسی اپنے جو ہے نا تہوار کے وقت میں مٹھائی وغیرہ ہمارے پاس میں پوجا وغیرہ کیونکہ ان کے یہاں استعمال ہوتا ہے اور وہ ڈبے وغیرہ بھیجتے ہیں، تو وہ مٹھائی کھانی جائز ہے نہیں؟ کھانی جائز ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی پوجا کی مٹھائی یا پرساد وغیرہ دے دے، کیا کھانا جائز ہے؟ نہیں بھائی، بالکل کھانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بات بگاڑنی نہیں ہے، اس طرح تو آپ دین کی دعوت کو متاثر کریں گے۔ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، آپ ان سے وہ لے لو اور اسے پھر دبا دو مٹی کے نیچے یا کچھ بھی، لیکن کھانی نہیں ہے آپ کو کسی پوجا کی مٹھائی۔ ویسے اگر کوئی تحفہ دے جائے آپ کو، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ہمارے یہاں روز ڈبے آتے ہیں غیر مسلموں سے، پڑوسی ہمارے سب غیر مسلم ہیں، تو وہ کھانا بالکل چاہیے ہے۔ ان کے گھر کا تمام کھانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں جاتے تھے غیر مسلموں کی، اور انہیں گوشت وغیرہ تحفے وغیرہ بھی بھیجتے تھے حضور، تو اس لیے بالکل اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن پوجا کے پرساد وغیرہ غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز آپ کے لیے حرام ہے، قرآن نے منع کیا آپ کو۔ دیوالی پہ اگر بونس ملے، پیسے ملے اور مٹھائی ملے وہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دیوالی پہ بونس یا مٹھائی ملے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی۔ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں اس میں، انہوں نے تحفے بانٹے اپنے لوگوں کو یا بونس دیا یا سیلری ڈبل کر کے دی، بالکل آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی کمپنی ہے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ غیر مسلم نمستے کرے تو اس کا جواب دینا، بالکل دینا بھائی۔ اصل میں نمستے کا ٹرانسلیشن آپ کو صحیح نہیں بتایا گیا۔ نمستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، نمستے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کسی اپنے بڑے کو اس طرح جھک کے سلام کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ اس طرح تو آپ نکو بن جاؤ گے۔ آپ اگر لوگوں کو نمستے کا جواب نہیں دو گے، آپ دعوت کیسے دو گے؟ مقصد یہ ہے میرا کہ اس امت کو قرآن یہ کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ہم نے اسے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا کہ یہ برائی کی تلقین کرے اور اچھائی کی تلقین کرے، برائی سے منع کرے، ٹھیک ہے؟ بہترین امت بتایا اسے۔ تو آپ بہترین امت تب بنیں گے جب آپ اس فریضے کو انجام دیں گے، اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے آپ کو مسلکوں سے اور اس طرح دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا۔ ہاں جی، ایک کر کے یار آپ بتاؤ۔ کیا وتر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وتر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضرور نہیں ہے بھائی، وتر بالکل الگ نماز ہے، ذہن کھول لیں آپ اپنا، عشاء سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عشاء کی نماز صرف 4 فرض ہے اور حضور نے 2 سنتیں پڑھی بعد میں، اس کے بعد آپ جتنے مرضی نفل پڑھو، یا وتر آپ نبی کے 3 طریقے تھے وتر پڑھنے کے، عشاء کے ساتھ بھی پڑھے، بیچ رات میں بھی پڑھے، آخری رات میں بھی پڑھے، بالکل آخر میں فجر سے تھوڑا پہلے۔ تو آپ جون سا طریقہ استعمال کرو گے وہ سنت ہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ زوال کا وقت کیا ہے اور اس وقت قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ زوال کا وقت کیا ہے اور اس پہ قرآن شریف پڑھنا اس ٹائم کیسا ہے؟ بھائی زوال کا وقت چینج ہوتا رہتا ہے، آج کل 12:30 کے قریب آ رہا ہے کیونکہ دھوپ بڑھتی جا رہی نا، لیکن اس ٹائم قرآن پڑھنے میں کوئی منائی نہیں ہے، سجدہ کرنے کی منائی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ سورج کی پرستش کرتی تھی، تو نبی نے منع فرمایا کہ لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، ایسا انہیں گمان نہ ہو کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ صاحب کی آیت آ گئی، سجدہ صاحب کی آیت آ گئی، ہاں تو پھر وہ سجدہ بات نہیں کرتے۔ ان کا سوال یہ سجدہ سو کی آیت آئے تو بعد میں کریں، احتیاطاً بعد میں ہی کرنا چاہیے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک پوچھ رہا جی، یہاں مجلس میں سننے سے سمجھ میں آئی بات کہ جو انسان غلطی کرتا ہے اس کا بوجھ اس کو پڑتا ہے، اور اللہ کا تو حکم نہیں ہے، اللہ کا تو علم ہے وہ جو بتا دی، تو اب بندہ جو اس کے احساس کمتری میں ڈوب رہا اور اتنا ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، تو اس سے ابھرنے کا اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد جو ہے اندر جو گلٹی ہوتی ہے اس میں ڈپریشن میں چلا جائے آدمی، تو اس کا کیا حال ہے؟ بھائی یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ دیکھو اللہ نے ایک چیز دی ہمیں، توبہ، جو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اس سے میں توبہ کروں گا، وہ اسے قبول کرے گا، وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور قرآن میں سورہ زمر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے نبی اپنے
उम्मती यानी मेरे बंदों से ये बात कहते कि जो अपने ऊपर बहुत जुल्म कर बैठे वो मेरी रहमत से मायूस है। जो डिप्रेशन में जा रहा है वो मायूस है, और मायूस इबलीस है। शैतान मायूसी तो बहुत अल्लाह की रहमत से, इसीलिए तो इबलीस बना दिया। तो जो मायूस हो गया वो अल्लाह की रहमत से निकल गया, वो फिर डिप्रेशन में चला गया। इसलिए तौबा जो है वो आपसे गुनाह हुआ 70 बार भी, अगर हदीस में है कि 70 बार भी गुनाह हो, बार बार जानबूझ के ना करे, दिल से तौबा करी, फिर वही गुनाह हो गया तो फिर अल्लाह से तौबा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इसमें लोग जो है कुछ आदमी जो नए ये अपनी बर्तरी का इजहार दूसरे पकड़े, ये नहीं कि अपनी खैर भाई का इजहार करें, क्या जी वो खुरूज भी करना पड़ेगा जब तो इल्ला मन ताबा व अमिला सालिहन। तो ये इस आयत से इस्तेदलाल करके हम देख हैं कि अल्लाह तौबा कबूल करता है, लेकिन उनके कि खुरूज भी करना पड़ेगा अल्लाह तौबा। इनका सवाल ये, लोग कुछ अपनी तरफ से भी कि खुरूज भी करना पड़ेगा, मतलब ईमान से निकल गया फिर उसके ईमान की तजदीद करो, ये बेकार की बातें। ना नबी ने ये काम कराया और ना बड़े बड़े गुनाह सहाबा इकराम से हुए, बड़े बड़े गुनाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कन्फेशन किया। बहुत से को तो अल्लाह के रसूल ने कहा चल तेरी माफ़ी हो गई, तूने हमारे साथ नमाज़ पढ़ ली, ज़ोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, माफ़ हो गया। सिर्फ नमाज़ पढ़ने से हुजूर के साथ आपने जमात की नमाज़ पढ़ी, आपके गुनाह माफ़ हो गए। आप यकीन करें अल्लाह 70 मौत से ज़्यादा रहमत वाला है और मोहब्बत करने वाला है। वो अल्लाह ही कहाँ जो माफ़ ना कर सके, ऐसे अल्लाह को तो हम नहीं मानते। हम तो उस अल्लाह को मानते हैं जो हमें माफ़ करे। भाई अल्लाह ने कहा कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे और तौबा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और तुम्हारे बदले फिर ऐसी एक कौम लाऊंगा जो गुनाह करती होगी और मेरे आगे गिड़गिड़ाती होगी। अल्लाह को तो हमारा गिड़गिड़ाना, हमारी तौबा पसंद है। ये मैं तुम्हें हदीस बता रहा, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने बात फरमाई कि अगर तुमने गुनाह ना बंद कर दिया, तुम नेक बन गए इतने ज़्यादा कि अपने आप को नेक समझने लगे, तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और उसके बदले में फिर ऐसी कौम लाऊंगा कि जो गुनाह करेगी और मेरे आगे गिड़गिड़ाएगी, तौबा करेगी। सहारनपुर में लकड़ी का काम और हौजरे का काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने अक्सर दुकानों पे देखा है कि सभी ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही लकड़ी काम कर रहे हैं, लेकिन मंदिर बना रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं और हौजरे काम में फ़ोटो बना रहे हैं या फिर कुछ शिरकिया कलमात लिख के उसमें बना रहे हैं। तो इस मामले में क्या है? इनका सवाल ये है कि मुसलमान हौजरी वाले या लकड़ी वाले जिस तरह की चीज़ें बना रहे हैं वो शिरकिया चीज़ें हैं, क्या वो जायज़ है? बिल्कुल हराम है मेरे भाई। देखो एक असूल समझ लो, इस्लाम में ये असूल है जो जो चीज़ें हराम हैं उन चीज़ों की कमाई भी हराम है। जैसे शिर्क हराम है, इसी तरह से उसकी कमाई की सब तमाम तर चीज़ें वो हराम है। इसी तरह से बिल्कुल अगर कोई नाजायज़ कलमात इस्लाम में फौशी फैलाने वाली चीज़ें हराम है, तो अगर वो आप फैलाते हैं या उस तरह की टी शर्टें बनाते हैं तो वो हराम है। और आप यकीन करो अगर आपने अल्लाह के लिए काम छोड़ दिए ना तो अल्लाह ऐसे बेगुमान रास्तों से रोज़ी देगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कुरान की आयत है सूरह तलाक की कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें बेगुमान रास्तों से रोज़ी देते हैं। करके देख ले लोग। क्या अजान के वक्त पेशाब करने जा सकते हैं? इनका सवाल ये, क्या अजान के वक्त पेशाब करने जा सकते हैं? बिल्कुल भाई। देखो अजान का जवाब देना सुन्नत है, लेकिन पेशाब रोकना आपके लिए नाजायज़ है। वो फ़र्ज़ है पेशाब करना, अपनी जान को हलाकत में ना डालो। आप अजान का जवाब नहीं दे सकते बाथरूम में, ये है बात। ठीक है भाई, आज मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया टाइम, और किसी का सवाल तो नहीं रह गया कुछ? अगर कोई इमाम साहब गुमराह हो तो उनके पीछे नमाज हो जाएगी। इनका सवाल ये, कोई इमाम साहब, आज का आखिरी सवाल है भाई, कोई इमाम साहब गुमराह हों क्या उनके पीछे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। देखो जब इनका मुहासरा किया ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो इन्हीं के दुश्मन जब नमाज़ पढ़ा रहे थे कोई इमाम, तो लोगों ने इनसे पूछा कि हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ लें? हाँ बिल्कुल नमाज़ पढ़ो, क्योंकि वो इमाम है। तो इसलिए बिल्कुल आपको अगर पता भी लग जाए ना कि गुमराह है इमाम, तो आप नमाज़ पढ़ लो। अगर आपको कराहियत आती है तो दूसरी मस्जिद देख लो। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़